بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح واقع ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ۔ واستغفر، اور اس سے بخشش مانگیں۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح کا ذکر کیا ہے۔ یہ کون سی فتح ہے؟ یہاں پہ کوئی عام کسی معرکہ کی فتح مراد نہیں، بلکہ بڑی عظیم الشان فتح مراد ہے، یعنی مکہ کی فتح۔ اس لیے کہ مکہ میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تھا وہ موجود تھے، اور عرب کے تمام قبائل جو ہیں وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کیا دیکھیں مسلمان مکہ فتح کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ منتظر تھے کہ اگر مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو پھر سمجھیں گے کہ اسلام واقعتاً سچا دین ہے، اور اگر مکہ فتح نہ ہوا پھر ٹھیک ہے، جیسے چلتا ہے چلتا رہے گا۔ اور منتظر تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو پھر سمجھو کہ اسلام پورے عرب پہ غالب آئے گا، اور ہم بھی پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اپنے اسلام کے لیے انہوں نے معیار کس کو بنایا؟ مکہ فتح ہونے کا۔ تو یعنی اسلام اور کفر کے درمیان یہ ایک فیصلہ کن یہ ایک فتح تھی، اور یہ اللہ کی خاص مدد سے واقع ہوا۔ مکہ جو فتح ہوا تھا اس میں اللہ کی بڑی مدد تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی
یہ خاص معجزانہ انداز سے مکہ فتح ہوا تھا کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صلح کی تھی حدیبیہ کے موقع پہ، معروف ہے صلح حدیبیہ، جس میں معاہدہ ہو گیا تھا، کچھ باتیں طے ہوئی تھی، لیکن مکہ والوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدہ توڑ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے وہ عذر مل گیا آپ کو مکہ فتح کرنے کا، کیونکہ پہل مکہ والوں نے خود کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقے سے، بڑے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ مدینہ سے لشکر لے کر نکلے، جب مدینہ سے نکلے تھے تو صرف 4000 تھے، لیکن آپ نے اس سے نکلنے سے پہلے ہی رستے میں جو قبائل جو آپ کے ساتھ حلیف بن چکے تھے، جن کے آپ سے معاہدے ہو چکے تھے کہ ہم آپس میں ایک ہوئیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی لڑے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے۔ اس طرح وہ آپس میں حلیف بن چکے تھے مسلمانوں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو وہ قبائل بھی آپ کے ساتھ ملتے گئے حتیٰ کہ آپ کا لشکر 10,000 تک جا پہنچا۔ 4,000 نکلے تھے، مکہ پہنچنے تک 10,000 ہو گیا لشکر۔ آپ نے مکہ کے باہر ایک جگہ ہے مر الزہران نامی ایک جگہ پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اسلامی لشکر جو ہے اس کو کہا وسیع ایریے پہ پھیل گئے، میلوں میں پھیل گئے، اکٹھے ہو کے نہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھیل گئے۔ شام کا ٹائم تھا، آپ نے حکم بھیج دیا سب کو، جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پہ آگ لگا دو، آگ جلاؤ، روشنی ہو جائے ہر طرف۔ جب آگ جلائی گئی تو مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، پورا مکہ سائڈوں سے گھیرا گیا، آگ ہی آ گیا، کون آ گیا، اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ ابو سفیان جو مکہ کے چودھری تھے، خاص طور پہ جو فوج کے کمانڈر ہوتے تھے، انہوں نے 2 بندے ساتھ لیے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کون آ گیا ہے مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، یہ کون ہے۔ مسلمانوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، صحابہ نے پہچان لیا اور قابو کر لیا، آؤ بھائی چلو آگے لگو۔ لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابھی لشکر کے پاس پہنچے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت عباس ابو سفیان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو امان دے دو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یعنی آپ اعلان کر دیں کہ یہ میری امان میں ہے، یہ میری پناہ میں ہے۔ کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے بندے تو مارے ہوئے تھے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میری امان میں ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ رات گزری، صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ کھڑا کر دیں۔ اپنے لشکر سے کہا کہ ذرا اس کے سامنے سے سارے گزریں۔ وہ سارے قبائل لائنیں لگا کے لمبی قطار، اور بڑا وقت لگا ان کو گزرنے میں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی تعداد میں آ گیا۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوئی مقابلے میں آنے کی، کسی نے ہمت نہیں کی، اور بغیر کسی لڑائی کے
بغیر کسی مقابلے کے، بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہونا، کوئی مقابلے میں آئے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، اب جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ سوچ رہے تھے کہ آج خیر نہیں، آج ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، آج چن چن کے ہم سے بدلے لیے جائیں گے اور ہمیں قتل کیا جائے گا۔ بڑے ظلم کیے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے ہیں معاف کرتے ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ کا باپ بڑا کریم تھا، آپ کا دادا بڑا کریم تھا، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کا باپ بڑا اچھا تھا، آپ کا دادا بڑا اچھا تھا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں قتل کرنا تو دور کی بات، تمہیں کوئی ڈانٹ ڈبڑ بھی نہیں پڑے گی کہ کیوں ایسا کیا تھا، کیوں ظلم کیے تھے، کیوں زیادتیاں کی تھی، ایسا بھی نہیں کہا جائے گا۔ معاف کر دیا سب کو، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو مکہ فتح ہونا یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عفو اور درگزر کرنا، اس کی ایک عظیم مثال ملتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مارے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی کے قاتل بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن جب وہ بھی آئے تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جہاں پہ ملے اس کو قتل کر دینا، اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن وہ چھپتا چھپاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اچانک ہی سامنے آ گیا اور کہتا ہے مجھے معاف کر دو۔ تو آپ نے کہا ویسے میں تجھے معاف تو کرتا ہوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ ہندا کو معاف کر دیا، اکرمہ بن ابی جہل کو معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو عرب قبائل جو منتظر تھے کہ مکہ فتح ہوگا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ اگلا سال ہجرت کا 9واں سال بڑے وفد آئے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہر قبیلہ، جتنے عرب کے قبائل تھے ہر قبیلہ وفد بھیجتا اور اپنے پورے قبیلے کی طرف سے یہ بتاتا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کچھ دن رہتے، اسلام سیکھتے، دین کی باتیں سیکھتے، اور پھر جا کے اپنے باقی لوگوں کو دین سکھاتے۔ اتنے وفد آئے اس سال آپ کے پاس کہ اس سال کا نام ہی پڑ گیا عام الوفود، عام الوفود، وفدوں کا سال۔ اور 9 ہجری کو حج کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں آئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن آپ حج کرنے مکہ تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کا امیر بنا کے، امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کے بھیجا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہاں جا کے اعلان کرنا کہ اگلے سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ پہلا حج تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی پابندی، کوئی ممانعت تو اعلان تو نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اس سال میں جاؤں اور ساتھ مشرک بھی حج کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا ننگے طواف بھی کر رہے ہوں، مسئلہ بن جاتا تھا بہت بڑا۔
کہ میری موجودگی میں مشرک بھی طواف کر رہے اور جس طرح ان کے انداز تھے، طریقے تھے غلط، وہ بھی سارے ہو رہے ہوں، آپ کیسے دیکھتے؟ اعلان کیا آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ پہلے آتے تھے سارے حج کرتے، کوئی بھی ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور اگلے سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو خود آئے، آپ نے بیت اللہ مکہ آئے، آپ نے حج کیا۔ اور 10 ہجری میں 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی اعلان کیا تھا کہ 1 سال کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگلے سال حج سے پہلے یا سارے مشرک جو باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یا کلمہ پڑھ لیں گے یا عرب چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، عرب جزیرہ عرب سے نکال دیے جائیں گے۔ 2 آپشن ہیں، یا اسلام یا جزیرہ عرب سے خارج کر دیے جائیں گے۔ تو بے شمار قبائل نے کیا کیا؟ اسلام قبول کرنے میں عافیت سمجھی کہ ہم کہاں جائیں، اسلام قبول کر لیا۔ تو 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے مکہ، تو منا کے میدان میں تھے آپ، منا کے میدان میں یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے، منا کے میدان میں تھے، یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ قرآن میں نازل ہونے والی ساری صورتوں میں آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، آیات نازل ہوئی ہیں چند، لیکن پوری صورت جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اور نازل نہیں ہوئی، یہ آخری صورت ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تقریباً ایک ہی موقع پہ نازل ہوئی، یہ صورت بھی اور یہ آیت بھی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میری واپسی کا ٹائم تھوڑا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اس میں کیا اللہ نے کہا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریفیں کریں، اور اللہ سے استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا، حج کے خطبہ میں آپ نے کہا تھا کہ دین کے احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں نہ ملوں، ہو سکتا ہے آئندہ سال آئندہ حج پہ میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ آپ نے اشارہ دے دیا تھا، آپ کو اللہ نے اشارہ دے دیا، آپ نے صحابہ کو اشارہ دے دیا تھا۔ تو اس صورت کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مجلس کمیٹی ایک بنائی تھی صحابہ کی، علمی کمیٹی تھی، علماء کی کمیٹی، جو صحابہ میں بڑے علم رکھتے اور جن سے حضرت عمر مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کیا، جو بچے تھے، ابھی تھوڑی عمر کے تھے، ابھی یوں سمجھے کہ ان کی عمر 15 سال ہوگی تقریباً، باقی بزرگ صحابہ اور یہ ان میں 15 سال کے بچے۔ بعض صحابہ کو حضرت عمر کے اس فیصلے کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر، یہ بچہ، اتنے ہمارے بچے بھی ہیں، یا تو ان کو بھی شامل کیا جائے، اس کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تو
سن کے برداشت کیا، ایک دن جمع کر لیا سب۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں ذرا بتاؤ، باری باری ہر ایک سے، ہاں بھائی تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ تسبیح بیان کیا کریں، اللہ کی تعریف کریں، استغفار کیا کریں، یہی ہے اور کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، اتنا جواب کافی نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، پورا جواب دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے، مفسر قرآن تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں دیکھ لیں، یہ ہے وجہ جس وجہ سے میں نے اس کمیٹی کا ممبر حضرت عبداللہ بن عباس کو بنا دیا ہے، تم سارے فیل ہو گئے ہو، وہ بچہ کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ بات تھی جو میں سمجھتا تھا یہ صورت پڑھ کے، جو یہ بچہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد کا واقعہ ہے، نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آپ پہ احسان ہوئے کہ پورا عرب مسلمان ہو چکا ہے، پورا عرب توحید جو ہے اس کو اپنا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں مجمع تھا حج کے موقع پر، 1.5 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع، اور اس وقت تک تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اتنا بڑا احسان ہوا ہے آپ پہ، آپ اس کے شکریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ استغفار جو ہے وہ صرف غلطیوں سے معافی مانگنے کا اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کے بہت زیادہ درجے بلند کر دے۔ درجات تو بلند ہوتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نے استغفار کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اپنے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو یہ ہے سورت جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ آخری صورت ہے، مکمل صورت جو نازل ہوئی 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو چکی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ فَصَبِّحْ، تو آپ تسبیح بیان کریں، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی مانگیں، استغفار کیا کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں، یہ تسبیح پڑھا کرتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یعنی اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی تسبیح جو ہے اس کو تبدیل کر لیا۔ پہلے یہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن پھر کیا کہتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔